بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله نور الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. صدق اللہ مولانا العظیم. جمیع حاضرین مکرم، سامعین محترم، معزز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کے جن نورانی اور مقدس کلمات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، پروردگار عالم ان مقدس کلمات میں اپنے ایک انتہائی محبوب ترین، بڑی پاکیزہ، صاف ستھری شخصیت اور اپنے ایک انتہائی پیارے بندے کا اس کے خصوصی صفات کے ذریعے سے ذکر فرمایا ہے. چونکہ آج ابھی 18 ذی الحجہ کی مبارک تاریخ شروع ہو چکی ہے، تو آج کی وہ تاریخ ہے جس نے قیامت تک ایک بہت بڑی یادگار چھوڑی ہے. امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ رسول اللہ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت آج کی تاریخ ہی میں سر انجام پائی، اور آپ نے انتہائی صبر و استقلال کے ساتھ، بڑے تحمل کے ساتھ جام شہادت آج کی تاریخ میں نوش فرمایا. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت ہے، اس کے بہت سارے پہلو ہیں، مگر قرآن مجید کی اس آیت کے ان الفاظ میں رب ذوالجلال اپنے اس محبوب بندے کے جو خصائص، جو کمالات، جو خوبیاں بیان فرمایا ہے، وہ رہتی دنیا تک ہم سب کو بہت بڑا درس دے رہے ہیں. مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ جو آیت کریمہ ابھی تلاوت کی گئی، یہ دراصل حقیقت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہے. پھر ہم آپ اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جس شخصیت کی تعریف و توصیف میں قرآن نازل ہوا ہو، پھر رب ذوالجلال عرش سے قرآن کی آیت نازل فرمایا ہو، تو اس کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا. قرآن مجید کے اندر جس کی تعریف و توصیف اور خوبیاں بیان کی گئی ہوں، پھر بیان کرنے والا مخلوق نہیں بلکہ خالق ہے، کوئی عبد نہیں بلکہ معبود ہے، بیان کرنے والا رب العالمین ہے.
اور وہ بیان کرنے والا، وہ ہر قسم سے مستغنی اور بے نیاز ہے، وہ کسی کی تعریف بیان کرنے کا کبھی محتاج ہی نہیں ہے، سب اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، لیکن وہ محمود رب، وہ حمد کا حقدار رب، وہ تعریف و ثنا کا مستحق رب، وہ اپنے جب کسی بندے محبوب کی تعریف بیان کرتا ہے تو بندے کی عظمتیں آسمان کی بلندیوں سے گزرتے ہوئے عرش کے پایوں تک پہنچ جاتی ہیں۔ وہ اس بندے کی عظمت کو اجاگر کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو اے دنیا میں بسنے والے میرے بندو، تم یقیناً اربوں خربوں کی تعداد میں ہو، لیکن تم میں سے ہر ایک کا مقام میرے نزدیک ایک جیسا نہیں ہے۔ رہتا میرا بندہ تم ہی میں ہے، لیکن وہ اتنا بڑا عظیم مقام پایا ہوا ہے کہ اس کی عظمت کو آسمان کے فرشتے بھی سلام کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو اس آیت مبارکہ میں خصوصیات بیان کیے جا رہے ہیں قابل غور ہے۔ بہت سارے خصوصیات ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تاریخ کے صفحات ختم ہو سکتے ہیں لیکن آپ کے خصائص کا ذکر ختم نہیں ہوگا، کیونکہ چھوٹی موٹی شخصیت تو نہیں، صحابہ میں بہت بڑا مقام رکھنے والی شخصیت، صحابہ میں ایک منفرد عظمت رکھنے والی شخصیت، صحابہ میں ایک بے مثال شان رکھنے والی شخصیت، جس کے تذکرے سرکار کائنات نے اپنی زبان رسالت سے کیے ہوں، صحابہ کے سامنے جن کے ذکر کو بیان کر کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عظمت کو اجاگر کیا ہو، پھر ادھر سے رب نے کلام نازل کیا ہو، خصوصی کلمات ان کی تعریف و توصیف میں بیان کیے ہوں، تو معمولی خصائص، معمولی خوبیاں، معمولی کمالات تو نہیں ہے، لیکن یہاں رب ذوالجلال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جن خصوصیات کو ذکر کر رہا ہے، وہ ان خصوصیات کو ذکر کر کے ہم کو ایک بہت بڑا رہتی دنیا تک درس دینا چاہتا ہے، ہماری اپنی عملی زندگی میں انقلاب روحانی برپا کرنا چاہتا ہے۔ وہ خصوصیات کیا ہیں؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ امن ہوا قانتٌ آناء اللیل، وہ شخصیت جو رات کی گھڑیوں میں، رات کی ساعتوں میں، رات کے لمحات میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں سرتاپا اطاعت بن کر کھڑے رہنے والی ہے۔ یہ میرے عثمان کی شخصیت، میرا عثمان وہ بندہ ہے جو رات کی ساعتوں میں میری بارگاہ میں اطاعت کی عملی تصویر بن کر کھڑا رہتا ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ اطاعت گزار بھی ہے، پھر ساجدن سجدہ کرنے والا بھی ہے۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا وقائمن، یہ میرا عثمان یہ قیام کرنے والا ہے۔ رات کے اندر کی کیفیات یہ ہیں کہ یہ اطاعت شیار ہے، رات کی ساری گھڑیوں میں یہ اطاعت شیار بندہ بن کر میری بارگاہ میں کھڑے رہتا ہے، حالت سجدہ میں رہتا ہے، حالت قیام میں رہتا ہے۔ پھر اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے، وہ صرف ایسے ہی نہیں کھڑے رہتا، میری بارگاہ میں جب کھڑے رہتا ہے تو یحذر الآخرہ، تو آخرت کا خوف اپنے دل میں بسا کے کھڑا رہتا ہے، وہ آخرت کا خوف رکھتا ہے۔ وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّهِ، پھر اپنے رب کی رحمت کا امیدوار بن کے کھڑا رہتا ہے۔ تو امید کا بہت بڑا امام بھی ہے، خوف اور خشیت الہی کا بہت بڑا پیشوا بھی ہے، حالت قیام میں کھڑے رہنے والا بھی ہے، سجدہ کرنے والا بھی ہے، مکمل اپنی ذات کو اطاعت کا پیکر بنانے والا بھی۔ یہ رات کے کیفیات ہیں۔ دن کے کیفیات احادیث میں آئے، روایتوں میں آیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر روزہ رکھنے والی شخصیت تھی، رات بھر اطاعت کرنے والی، نماز پڑھنے والی، سجدہ کرنے والی شخصیت، دن میں روزہ رکھنے والی شخصیت۔ چنانچہ
صاحب حلیۃ الاولیاء بیان فرماتے ہیں کہ حظہ من النہار الجود والصیام. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت، ان کی حالت دن میں روزے کی اور جود و سخا کی ہوتی تھی. دن میں سخاوت اور روزہ اختیار کرتے تھے. وَمِنَ اللَّيْلِ السُّجُودُ وَالْقِيَامُ، اور رات میں قیام اور سجدے میں رہتے تھے. یہ ان کے کیفیات تھے. تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ جو خصوصیات بیان ہوئی ہے، پھر آگے اللہ رب العزت نے کلمات مقدسہ میں خصوصیات بیان کرتا ہے کہ وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّ، وہ رحمت کی امیدوار ہے. پھر آگے فرماتا ہے اللہ رب العزت کہ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اے محبوب آپ لوگوں سے فرما دے، کیا جاننے والے لوگ نہ جاننے والے لوگ برابر ہو سکتے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہوئے اس کے ضمن میں اللہ فرماتا ہے کہ جاننے والے نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے. بتانا یہ چاہتا ہے کہ میرے عثمان کے اندر اتنا علم ہے کہ اس کے مد مقابل میں کوئی کھڑے نہیں رہ سکتے. اس کو یہ خصوصی اعزاز اور مقام میں نے اپنی بارگاہ سے عطا کیا ہے کہ جہاں یہ عبادت کا بہت بڑا پیشوا ہے، جہاں یہ عابد ہے، عبادت گزار ہے، جہاں ریاضت والا ہے، جہاں یہ سجدہ اور رکوع والا ہے، جہاں خشیت والا ہے، جہاں رحمت کا امیدوار ہے، وہیں پر علمیت کا تاجدار کہ علم میں بھی بے مثال. دوستو ذرا غور کرنے کی بات، یہ خصوصیات ایک بندے کے کون بیان کر رہا ہے؟ یہ خصوصیات بندے کے بندے نہیں بیان کر رہے ہیں، بندوں کا رب بیان کر رہا ہے. جب بندوں کا رب خود بندے کے بارے میں یہ کہے کہ یہ سجدہ والا ہے، رب خود یہ کہے کہ یہ عبادت والا ہے، رب خود یہ کہے کہ یہ قیام والا ہے، رب خود یہ کہے کہ یہ علم والا ہے، رب خود یہ کہے کہ میری خشیت والا ہے، میری رحمت کی امید والا ہے، تو آپ بتائیے کہ اس کی یہ خصوصیات کتنے کمال درجے کے ہوں گے، جن خصوصیات اور کمالات کی تعریف دنیا میں رہنے والا کوئی انسان نہیں بلکہ عرش کا رب کر رہا ہے. رب ذوالجلال یہ خصوصیات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان فرمایا، پھر قرآن کی وحی بنا کر نازل فرمایا، قیامت تک اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصوصیات. پھر آگے اللہ نے فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، بے شک عقل مند لوگ، بصیرت والے لوگ، معرفت والے لوگ، ہوش والے لوگ، تدبر والے لوگ، تفکر والے لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ رب العزت نے اس جملے کے ذریعے سے بیان فرمایا کہ اس عثمان کو جہاں علم ملا وہیں تدبر ملا، تفکر ملا، فہم و فراست ملی، معرفت ملی، حقیقت ملی، حقیقت شناسی ملی، کمال ولایت ملی، یہ عقل و شعور کی بے مثال دولت بھی ملی. یہ انما یتذکر اولو الالباب کے کلمات بیان کر رہے ہیں. تو میں اجمالی طور پر تمہید کے انداز میں یہ سب بیان کر کے میں اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. یہ قرآن کے الفاظ کی روشنی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف ہم سن رہے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے رکوع کی تعریف فرمایا، آپ کے قیام کی تعریف، آپ کے سجدے کی تعریف، آپ کی اطاعت کی تعریف، پھر آپ کی خشیت کی تعریف، آپ کی رحمت کے امیدواری کی تعریف، آپ کی علمیت کی تعریف، پھر آپ کی معرفت کی تعریف، آپ کی حقیقت کی تعریف، پھر آپ کے مشاہدات اور ریاضات کی تعریف. یہ اللہ رب العزت بیان کر رہا ہے. تو قرآن مجید کے اندر ایک دوسرے مقام پر سارے صحابہ کا مقام پھر ان کا مرتبہ بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. یہ میرے محبوب کے صحابہ، میرے محبوب کے ساتھ رہنے والے، میرے محبوب کو اپنے سر کی آنکھوں سے حالت ایمان میں دیکھنے والے، میرے محبوب کے قدموں میں بیٹھنے والے، ان کا مقام اتنا بلند ہے کہ میں نے ان تمام سے جنت کا وعدہ کر لیا. قرآن میں اللہ نے فرمایا ہر صحابی سے جنت کا وعدہ ہے. یہ رب ذوالجلال جنت کا وعدہ کر لیا ہے، کرنے والا نہیں ہے، ابھی کر لیا ہے. وعدہ رب ہو چکا. سارے صحابہ بالعموم جنتی ہیں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بے مثال جنتی ہیں، بے مثال جنتی ہیں.
یہ ایسے جنتی ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنتی ہونے کی خوشخبری اور بشارت ایک مرتبہ نہیں سنائے، بلکہ آپ کا نام لیتے ہوئے بار بار آپ کے جنتی ہونے کی خوشخبری سناتے ہوئے یہ اعزاز آپ کو ملا، یہ اعزاز آپ کو خصوصی طور پر ملا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو عالم سے 2 مرتبہ جنت خرید لی ہے۔ یہ ایک موقع کا ذکر کیا جا رہا ہے، ویسے تو اللہ کے رسول نے اپنی طرف سے کئی مرتبہ جنت کی خوشخبری سنائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بے مثال عمل سے 2 مرتبہ جنت خرید لی ہے۔ جس وقت حضرت ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں اس وقت 2 مرتبہ خرید لیے تھے، اس کے بعد اور کئی مرتبہ خرید۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 2 مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار سے جنت خرید لی۔ کون سے مرتبہ؟ تو اب روایت میں آتا ہے کہ حین حفر بیر روما، جس وقت روما کا کنواں آپ نے خرید کر مسلمانوں کی پیاس بجھانے کے لیے وقف کر دیا، مسلمانوں کو پانی کی ضرورت تھی، پیاس کی صدائیں بلند کرتے رہتے، پیاس کی پانی کی کمی اور قلت تھی، تو ایسے ماحول میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے حساب اپنے درہم و دینار اور دولت اور سرمایہ لگا کر سارے مسلمانوں کے پانی کے بندوبست کے خاطر بیر روما کو خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ تو بیر روما جس وقت خریدے کئی لاکھ روپے لگا کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیے، تو جنت اس موقع پہ خرید دی۔ پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ وحین جہد جیش العسرہ، جس وقت جنگ تبوک کے لیے صاحب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے تھے، جنگ تبوک کے لیے جانا تھا، بہت دور کی مسافت طے کرنا تھا، بڑے دشمنوں سے مقابلہ تھا، ہزاروں کی تعداد میں دشمن تھے، ہر قسم کے ہتھیار سے مسلح تھے۔ سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ کے لیے جانے کے لیے ابھارا، لوگوں کے لیے اعلان فرما دیا آپ نے، ہے کوئی اللہ کے راستے میں دینے والا؟ تو صحابہ کی جماعت میں مسجد نبوی میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میں اپنی دولت میں سے، پھر اپنی محنت کی کمائی اور پونجی میں سے 100 اونٹ، ان کے پشتوں پر جتنا سامان اور جتنا غلہ، جتنی چیزیں ہیں ان کے ساتھ اللہ کے راستے میں حوالے کرتا ہوں، 100 اونٹوں کو حوالے کرتا ہوں۔ بھئی اس زمانے کی بات ہو رہی ہے، کتنے مہنگے اونٹ ہوتے ہوں گے اور کتنا بے مثال یہ قربانی کا جذبے کا اظہار ہوگا۔ 100 اونٹ ماں پالان سامان وقف کر دیا، بیٹھ گئے۔ پھر دوبارہ سرکار کونین نے اعلان فرمایا، ہے کوئی اللہ کے راستے میں اور دینے والا؟ جنگ تبوک کے لیے جانا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی دوسری مرتبہ پھر کھڑے ہو کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، پہلے کے تو 100 ہو گئے تھے، اب میں 200 اونٹ، پہلے اور اب کے ملا کر 200 اونٹ ماں ساز و سامان اللہ کے راستے میں دے دیتا۔ بیٹھ گئے۔ پھر تیسری مرتبہ بارگاہ رسالت سے اعلان ہوا، تو تیسری مرتبہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میں 300 اونٹ پورے سامان اور پوری دولت کے ساتھ اللہ کے راستے میں دے دیتا ہوں۔ 3 مرتبہ اعلان کے بعد تینوں مرتبہ 300 اونٹ دینے کا جب آپ نے اظہار فرمایا، تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے یہ اعلان کر کے نیچے تشریف لا رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جذبہ ایثار و قربانی کے اظہار کے بعد، اس سخاوت کے بعد، جب سرکار ممبر سے نیچے تشریف لا رہے تھے، تو آپ کی زبان رسالت پر یہ کلمات تھے،
کہ آج کے دن کے بعد سے عثمان کو کوئی بھی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ مطلب یہ تھا کہ عثمان اب جنتی ہو گیا، عثمان کے کھاتے میں جنت لکھ دی گئی۔ اب جنت کا مشتاق عثمان نہیں بلکہ جنت کو خود عثمان کا شوق ہو گیا۔ اب کوئی عمل اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ آج کے بعد سے یہ امکان ختم ہو گیا کہ عثمان کوئی غلطی کرے گا، کوئی غلطی نہیں کر سکتا، کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، بھئی ایسا کام ہی نہیں کر سکتا، ایسا عمل نہیں کر سکتا جس سے نقصان، محفوظ ہو گئے۔ تو یہ 2 مرتبہ جنت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید لی۔ یہ بے مثال قربانیاں یہ اس زمانے میں آپ کی جانب سے نہ ہوتی تو آپ بتائیے ظاہری طور پر یہ اسلام اتنا دور دور تک کیسے پہنچتا؟ کتنی بے مثال قربانیاں ہیں، کتنی سخاوت ہے، کتنا اللہ کے راستے میں لٹانے کا جذبہ ہے، لیکن اپنے جسم پر جو کپڑا استعمال کرتے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت یہ اتنی زیادہ تھی کہ بڑے بڑے اذکیاء شرمندہ ہو جائے، لیکن دوسری طرف اپنی ذات کی جب بات آتی تو روایت میں آتا ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہو گئے، 12 سال تک امیر المومنین رہے، سارے مومنین کے امیر ہیں، جمعہ کے دن خطبہ پڑھنے کے لیے، خطبہ دینے کے لیے ممبر پر رونق افروز ہو رہے ہیں تو آپ کے جسم مبارک پر جو چادر تھی وہ چادر صرف 4 یا 5 درہم کی تھی۔ لوگوں کے لیے، مخلوق خدا کے لیے، بندوں کے لیے، پریشان حال لوگوں کے لیے، یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، دکھ درد کے ماروں کے لیے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دولت کے انبار لگ جاتے تھے، خزانوں کے کنجیاں دے دیتے تھے کہ اندر جا کے لے لو۔ یہ آپ کی سخاوت کا عالم، یہ آپ کی قربانی کا عالم، یہ آپ کے ایثار کا ایک بے مثال انداز، اسی انداز نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امت مسلمہ میں ایک منفرد اور ممتاز مقام عطا کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک روایت، یہ روایت میں 2 طریقے سے پڑھتا ہوں، حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ عثمان احیاء امتی و اکرمها۔ یہ ایک طریقہ ہے پڑھنے کا جس کا مطلب ہے عثمان، سرکار فرما رہے ہیں عثمان میری امت میں سب سے زیادہ حیا والا ہے اور میری امت میں سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ یہ حضور کا ارشاد، یہ اس طریقے سے پڑھنے کا یہ ترجمہ ہے۔ پھر ایک دوسرا طریقہ بھی اس کا کہ عثمان احیاء امتی و اکرمہا، اس کا مطلب ہے حضور فرما رہے ہیں میرے عثمان نے میری امت کو زندگی بخش دی، میری امت کو زندہ کر دیا میرے عثمان، وَأَكْرَمَهَا، اور میری پوری امت کو عزت عطا کر دی میرے عثمان۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے مثال یہ سخاوتیں نہ ہوتی، اس زمانے میں کفار دیکھ دیکھ کے ہنستے تھے، مسلمانوں کو دیکھ کے ہنستے تھے کہ کیسے قسم پرسی کی حالت میں، ظاہری طور پر کیسے فاقوں میں، ان کے پاس نہ سرمایہ ہے، نہ دولت، نہ ثروت۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ، پانی بند کر دیا گیا، پانی کے لیے کوئی کنواں بھی نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اپنی دولت اور ثروت کے جو انبار لگا دیے، دروازے کھول دیے دولت کے، خزانوں کے، تو امت مسلمہ کو اتنا فروغ حاصل ہوا ظاہری طور پر، پھر اتنی شان ملی کہ پانی بھی دستیاب ہو گیا، دولت بھی آ گئی، پھر کفار کے منہ بند ہو گئے۔ تو ظاہری طور پر کیونکہ صحابہ اور مومنین کا جو خصوصی مقام ہے، اس مقام اور مرتبے اور عزت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، وہ اللہ کے نزدیک ہے، لیکن ظاہری طور پر بھی کفار تانے دیا کرتے تھے،
تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دولت کے انبار لگا کر سارے لوگوں میں اپنے خزانوں کو تقسیم کر کے سب کو مالدار بنا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب امت کو، ساری امت مسلمہ کو عزت عطا فرمائی، زندگی عطا فرمائی. یہ بے مثال قربانی، یہ معمولی بات نہیں ہے. یہ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اشد امتی حیاء عثمان بن عفان، میری امت میں سب سے زیادہ حیا والا اگر کوئی ہے تو میرا عثمان ہے. حیا پاکیزگی کو بتاتا ہے، حیا نیک فطرت کو بتاتا ہے، حیا یہ گناہوں کے قریب نہ جانے کو بتاتا ہے، حیا پے کر اطاعت ہونے کو بتاتا ہے، حیا قرب الہی کی دولت کو بتاتا ہے، حیا ایمان کی پختگی کو بتاتا ہے، حیا استقامت کا نور بتاتا ہے، حیا صبر و تحمل کی تعلیم کو بتاتا ہے. حیا جس کے اندر آ جاتا ہے ساری خوبیاں خود بخود سمٹ کے اس میں جمع ہو جاتی ہیں. صحابہ کی جماعت میں حیا کے اعتبار سے سب سے بڑی شخصیت اگر کوئی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو اسی حیا نے آپ کو استقامت عطا فرمائی، بھائی اسی حیا نے علم کی دولت عطا فرمائی، اسی حیا نے مشاہدات کی دولت عطا فرمائی، اسی حیا نے معرفت کی تعلیم عطا فرمائی، اسی حیا نے سخاوت کا انداز عطا فرمایا، اسی حیا نے آپ کو اخلاص کا نور عطا فرمایا، اسی حیا نے للہیت کا بے شمار خزانہ عطا فرمایا، اسی حیا نے محبت الہی کا چراغ دے دیا، اسی حیا نے الفت رسول کا انداز دے دیا، اسی حیا نے جام شہادت نوش کرنے کا طریقہ سکھا دیا. سب سے بڑے حیا والے کا نام صحابہ کی جماعت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. جہاں حیا آ جاتا ہے ہر خوبی آ جاتی ہے، ہر کمال آ جاتا ہے، ہر خزانہ آ جاتا ہے، اخلاص کے پورے طور طریقے آ جاتے ہیں، ہر ڈھنگ آ جاتا ہے، ہر نیکی آ جاتی ہے. یہ حیا سب کچھ دے دیتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میری امت میں سب سے زیادہ حیا والا عثمان ہے. بتانا یہ مقصود ہے کہ میرے عثمان کے پاس ہر قسم کی نیکی کا خزانہ موجود ہے. یہ خزانہ موجود ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شب بیداری کا عالم یہ ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عثمان بن عبد الرحمن التیمی روایت کر رہے ہیں. ان کے والد حضرت عبد الرحمن تیمی کہتے ہیں کہ اچانک میں ایک مرتبہ مقام ابراہیم پر رات کے وقت گیا. میں نے عشاء کی نماز پڑھ لی، مقام ابراہیم کے پاس جا کے بیٹھا. میں وہاں سے اٹھنا چاہتا تھا کہ اتنے میں ایک شخصیت وہاں نمودار ہوئی مقام ابراہیم کے پاس. نمودار ہو کر وہ شخصیت کھڑی ہو گئی. کھڑے ہو کر وہ اپنا دست مبارک میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھی. میں پلٹ کے اچانک دیکھا، کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر آپ فرماتے ہیں کہ وہ شخصیت مجھے ترک کر دی. اس کے بعد مقام ابراہیم پر ہی کھڑے رہ کر سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کر دی. عشاء کے بعد جب سورہ فاتحہ کی تلاوت انہوں نے شروع کی تو میں سمجھا کہ سورہ فاتحہ پڑھ کے ختم کریں گے. تو میں نے دیکھا، میں نے سنا کہ جب تک پورا قرآن ختم نہیں ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے نہیں ہٹے. ایک رات میں پورا قرآن پڑھنا یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خصوصی وصف تھا. ایسی بے شمار راتیں آپ گزارتے تھے، اس میں پورا قرآن پڑھتے. قرآن سے اتنی الفت و محبت. تو اسی لیے آپ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے. قرآن کو جمع کرنے والی، قرآن کو ایک نسخے کی شکل دے کر
سارے اطراف عالم میں پھیلانے والی شخصیت، قرآن کی حقیقی خدمت کرنے والی یہ بلین شخصیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ جامع القرآن ہوئی، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رکعت میں پوری رات میں کھڑے رہ کر ایک قرآن پڑھتے تھے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت کا عالم بھی یہ تھا، قربت کا عالم۔ یہ حاکم ایک بہت بڑی کتاب ہے حدیث کی، حاکم مستدرک حاکم کی، تو اس کے اندر آتا ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم صحابہ حضرت ابن حبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جمع تھے، مہاجرین کی جماعت تھی، تو اس جماعت میں ابو بکر و عمر بھی تھے، حضرت عثمان و علی بھی تھے، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، بڑے بڑے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، جن میں بطور خاص حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کا اتنا جمع غفیر تھا، بڑے بڑے صحابہ تھے، سرکار بھی تشریف فرماتے، ایک گھر میں تشریف فرماتے، سارے صحابہ ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ تو اچانک آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِيَنْحَزْ كُلُّ رَجُلٍ مِّنْكُمْ إِلَىٰ كُفْئِهِ، حضور نے فرمایا کہ دیکھو تم میں سے ہر آدمی، ہر شخص اپنے برابر والے کے پاس اٹھ کے جائے اور ملے، ہر شخص اپنے کفو کے پاس جائے، بھئی اپنے برابر والے کے پاس جائے، وہ اپنے الفت والے کے پاس جائے، اپنے خصوصی ساتھی کے ساتھ پاس جائے اور کھڑے ہو کے جا کے ملے۔ یہ آپ نے ارشاد فرمایا، پھر ارشاد فرماتے ہی سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھے۔ سرکار نے پہلے صحابہ سے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص اپنے کفو کے ساتھ جا کے ملے، پھر جلدی سے خود اٹھے، اٹھ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے۔ کون جا رہے ہیں؟ کون جا رہے ہیں؟ سرکار کائنات جو عرش کے مکی ہیں، سیاح لامکاں ہیں، کعبہ جن کے سامنے جھکتا ہے، وہ اپنے غلام کو اعزاز بخشنے کے لیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ ظاہر کرنے کے لیے، قبل اس کے کہ کوئی دوسرے آپ کے صحابی اٹھ کے حضرت عثمان غنی کے پاس جائیں، سرکار کونین خود جلدی کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، لے جا کر فَاعْتَنَقَهُ، ان کو اپنے سینے اتھر سے لگاتے، سینے سے لگاتے ہیں، وقالا اور فرماتے ہیں انت ولیی فی الدنیا والآخرہ، اے عثمان تو دنیا و آخرت میں میرا دوست ہے، تو دنیا میں بھی میرا دوست ہے، آخرت میں بھی میرا دوست ہے۔ یہ اعزاز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے خصوصی عطا فرمائی۔ یہ کمال، یہ رفعت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی۔ پھر ایک موقع پر، یہی حاکم اور مستدرک میں حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، روایت کرتی ہیں، مسجد نبوی کی تعمیر کا آغاز ہوا تھا۔ مسجد نبوی باضابطہ روئے زمین پر پہلی مسجد بنائی جا رہی ہے، مدینہ ہجرت کرنے کے بعد صحابہ کے ساتھ حضور مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لے رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سارے صحابہ کا جمع غفیر ہے، مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہونے والی ہے، سب سے پہلے مسجد نبوی کے در و دیوار بنانے کے لیے اگر کسی نے پتھر اٹھا کے لایا تو وہ ہمارے آقا کی ذات تھی، سرکار کونین کی ذات تھی۔ مسجد کا مقام بتا دیا سرکار نے، مسجد کی خدمت کے اعزاز کو بتا دیا سرکار نے۔
پہلا پتھر سرکار دو عالم اٹھائے، دوسرا پتھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے ابو جان حضرت ابو بکر اٹھائے، تیسرا پتھر اگر کسی شخصیت نے اٹھایا وہ حضرت عثمان غنی کی ذات تھی، مسجد نبوی کے پتھر اٹھا کے لانے میں۔ تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی۔ تو یہ منظر دیکھ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ الا تری الی ہؤلاء کیف یساعدونک، یا رسول اللہ کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ آپ کے یہ دونوں غلام کس طرح آپ کا تعاون کر رہے ہیں مسجد بنانے میں، کتنا آپ کا تعاون اور مدد کر رہے ہیں؟ تو فقال سرکار کونین نے فرمایا یا عائشہ ہؤلاء الخلفاء من بعدی، یہ تعاون کیوں نہ کریں میرے بعد پتھر اٹھا کر، جبکہ یہ میرے بعد خلیفہ بننے والے۔ حضور نے باضابطہ کھلے الفاظ میں فرمایا کہ یہ خلیفہ بننے والے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز ملا تیسرے نمبر پر پتھر اٹھانے کا، حضور کی اتباع میں، بہت بڑا مقام۔ ایک روایت میں آیا، یہ بھی مستدرک حاکم میں، سرکار کونین نے فرمایا کہ انہ لیس من نبی الا ولہ رفیق، بے شک یاد رکھو ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے، من امتی ہی، اس کی امت میں سے ہر نبی کا ایک خصوصی ساتھی ہوتا ہے جس کو نبی اپنے صحبت خاص سے فیضیاب کرتے ہیں۔ ہر نبی کا اس کی امت میں سے ایک رفیق ہوتا ہے جو اس کے ساتھ جنت میں جاتا ہے۔ جنت میں ہر ساتھ رہنے والا جاتا ہے، ہر ایمان لانے والا جاتا ہے، ہر صحابی جاتے ہیں، لیکن ایک ایسا رفیق ہوتا ہے جو نبی کے ساتھ جنت میں جاتا ہے، جا کے جنت میں نبی کے ساتھ رہتا ہے۔ ہر نبی کا ایسا کوئی امتی ہوتا ہے، ہر نبی کا ایک رفیق ایسا ہوتا ہے۔ اس کے بعد سرکار نے فرمایا وَإِنَّ عُثْمَانَ رَفِيقِي وَمَعِي فِي الْجَنَّةِ، لیکن یاد رکھو میرا عثمان جنت میں میرا رفیق بھی ہے، میرا ساتھی بھی ہے۔ جنت میں میرا رفیق عثمان، کتنا بڑا مقام ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معیت مصطفی مل رہی ہے۔ جنت میں جانا الگ ہے، جنت میں مصطفیٰ جان رحمت کی صحبت میں رہنا الگ ہے۔ یہ خصوصی مقام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے ان کی صفائی، پاکیزگی، طہارت، پھر ان کے قلب کی کیفیت، پھر ان کے بے مثال جذبہ ایثار و قربانی کے اعتبار سے یہ مقام اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ تو ایسی عظیم المرتبہ شخصیت کا یوم شہادت ہے، یوم شہادت۔ شہادت بھی یہ آپ کی آرزو تھی، شہادت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ آپ کے سلسلے میں سامنے آپ کے روبرو شہادت کی خوشخبری سنائی تھی، شہادت کی خوشخبری سنائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے۔ حاضر ہونے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے لیے دروازہ کھول دو، اس کے لیے دروازہ کھول دو، اور اس کو کئی روایتوں میں ایسا ہے کہ اس کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ جیسے ہی دروازہ کھولا گیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، پھر کئی موقع پہ ایسا بھی سرکار نے خوشخبری سنائی کہ یہ جو آنے والا آ رہا ہے وہ جب آ جائے تو اس کو مصیبت کی خوشخبری سناؤ۔ الفاظ پہ غور کریں، مصیبت کی بشارت سناؤ، مشقت کی بشارت سناؤ۔ مصیبت خوشخبری کی چیز ہوتی، مصیبت خوشی کی چیز ہے۔ ہمارے اعتبار سے، ہمارے نقطۂ نظر میں مصیبت خوشی کی چیز نہیں ہے، لیکن وہ بڑے لوگوں کی نظر میں وہ مشقت اور مصیبت جو اللہ کے راستے میں آتی ہے وہی دراصل خوشی کی چیز ہے۔ کیونکہ جب دنیا میں کوئی مصیبت آتی ہے،
مصیبت ایک آتی ہے تو آخرت کی 100 راحتیں فراہم کرتی. خوشخبری سناؤ مصیبت کی، بلوا پہ خوشخبری سناؤ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، خوشخبری ان کو سنائی گئی مصیبت کی. خوش ہو گئے، خوش ہو گئے. پھر آپ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، مصیبت کی خوشخبری، ظلم کی خوشخبری، مشقت کی خوشخبری، زیادتی کی خوشخبری آپ سنا رہے ہیں. ساتھ ہی آپ سے میری گزارش ہے کہ اس ماحول میں اللہ تعالیٰ مجھے صابر رکھے، صبر کرنے والا بنائے. تو جس وقت شہادت عمل میں آ رہی تھی، 40 دن سے مصر کے بلوائی ظالم گستاخ وہ آپ کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے. 40 دن تک محاصرہ رہا. ایک منزل ایسی بھی آئی کہ پانی بھی گھر میں ختم ہو گیا. حالانکہ امیر المومنین ہیں، صحابہ کرام التجا کر رہے ہیں کہ آپ اپنا ایک اشارہ کر دیں، ہم ان کو یہیں پہ ملیامیٹ کر دیں گے. یہ تو مصر سے آ کے ظلم ڈھا رہے ہیں امیر المومنین پر. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے ایک خون کے خاطر مسلمانوں کے اندر خون ریزی کا ماحول پیدا کرنا نہیں چاہتا. میں اپنی جان دے دوں گا، میں شہید ہو جاؤں گا. بالآخر اسی پہ رہے. یہ استقامت کی بہت بڑی مثال تھی، استقامت کا ایک نرالا انداز تھا. بالآخر وہ بلوائی، وہ ظالم، وہ زیادتی کرنے والے آپ کے گھر میں کود کے آئے. جب کود کے آئے تو اس وقت آپ حالت روزہ میں بھی تھے. جمعہ کا دن تھا، قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے. وہ ظالم آئے، پھر پیچھے سے وار کر کے عین حالت روزہ اور حالت تلاوت میں آپ کے اوپر حملہ آور ہو گئے. پھر اسی وقت آپ نے جام شہادت نوش فرمایا، جام شہادت نوش فرمایا. ایک بدبخت تھا، وہ جب اندر کودا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ بدبخت آپ کی زوجہ مطہرہ پر تماچا مارا ہے. وہ اپنے اوپر آنے والے ہر ظلم کو آپ نے برداشت فرمایا، لیکن عورت اور خاتون پر جب تماچا اس نے مارا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ساختہ زبان سے یہ بد دعا کے کلمات نکالے. دعا وہ کیا تھے کہ تو نے ایک عورت پر ہاتھ اٹھایا، میرے گھر کی ایک مستورہ پر ہاتھ اٹھایا، بدتمیز، شرم نہیں آئی کہ تو امیر المومنین کے گھر میں زیادتی کر رہا ہے. تو جب آپ نے عالم جلال میں یہ فرمایا کہ اے اللہ تو اس کو اندھا بنا دے، دونوں ہاتھوں کا کٹا ہوا بنا دے، دونوں پیروں سے بھی کٹا ہوا بنا دے، اور اس کو جہنمی کر دے. حضرت ابو خلابہ فرماتے ہیں میں ملک شام گیا ہوا تھا. ملک شام پہنچنے کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک گھر سے آواز آ رہی ہے، ایک گھر سے آواز آ رہی ہے. آواز آتی ہے رونے کی. وہ کہہ رہا ہے کہ میں جہنمی ہوں، میں جہنمی ہوں. حضرت ابو خلابہ کہتے ہیں کہ میں اندر گیا. وہ شخص اس وقت تک ملک شام جا کے وہاں پناہ لیا ہوا تھا، جہنمی ہوں صدائیں دے رہا ہے روزانہ. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کے گھر میں جا کے دیکھا تو کیا معاملہ ہے؟ دونوں آنکھوں سے اندھا ہے، دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، دونوں پیر کٹے ہوئے ہیں. یہ دیکھ کر میں نے اس سے پوچھا یہ حالت کیوں ہے؟ تو جہنمی ہے، تجھے کیسے معلوم؟ اپنے آپ کو جو کہتا ہے کہ میں جہنمی ہوں، جہنم کا انتظار کر رہا ہوں. تو اس نے کہا بات یہ ہے کہ مجھے حضرت عثمان غنی جیسے امیر المومنین کی وہ دعا لگ گئی، بد دعا. وہ عالم جلال کے کلمات کا شکار ہو گیا. 4 قسم کی انہوں نے کلمات بیان کیے تھے، اندھا ہونے، چنچا ہونے، لنگڑا ہونے، جہنمی ہونے، جس میں سے 3 آپ میرے جسم پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پیر بھی نہیں، ہاتھ بھی نہیں، آنکھ بھی نہیں، بس 3 تو پورے ہو گئے ہیں، تو چوتھی ہونا تو لازمی جہنمی ہو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے سارے بلوائی ایک اشارے پہ پیچھے جاتے تھے.
لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خواب میں کہ اے عثمان، تمہاری شہادت ہونے والی ہے، تم حالت روزہ میں رہیں گے، یاد رکھنا سحری تو زمین پہ ہوگی، سحری تو تمہارے گھر میں ہوگی، لیکن یاد رکھنا کہ افطار میرے ساتھ کرنے لگو گے۔ تو حضور نے خوشخبری سنا دی تھی کہ افطار میرے ساتھ کرنا ہے، شہادت ہونے والی ہے۔ آپ زبان کو ساکت رکھے، استقامت کو اپنائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کی زبان سے جو نکلتا رب ذوالجلال وہ سب پورا کر دیتا تھا۔ صاف پاکیزہ زبان، پاکیزہ دل، پاکیزہ جسم، جن کی کوئی مثال نہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے جہاں بہت سارے کمالات و خصائص عطا فرمائے، وہیں فراست کی دولت سے بھی سرفراز فرمایا تھا۔ فراست کی دولت بھی بہت بڑی ملی تھی۔ ایک مرتبہ ایک خاتون آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی رو کر کہ اے امیر المومنین، میرے اوپر حد جاری کر دیجئے، سزا دے دیجئے، مجھے ختم کر دیجئے مجھے، میں بہت بڑا گناہ کر کے آئی۔ حضرت امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر انداز کر دیے، تو وضاحت کے ساتھ کہنے لگی کہ میں زنا کا ارتکاب کر کے آئی، حد جاری کر دیجئے، مجھے ختم کر دیجئے، سنسار کر دیجئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم خاص کو بلایا، حضرت محجن ان کا نام تھا، غلام کا، بلا کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس خاتون کو باہر کرو، اس کو یہاں سے ہٹا دو۔ جب ہٹا دیا گیا پھر دوبارہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، پھر حاضر ہو کے عرض کرتی ہے کہ سرکار میں نے بہت بڑا جرم کیا ہے، حد جاری کریں، یہیں سزا ہو جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ فرماتے ہیں اپنے خادم خاص سے کہ اس کو باہر کر دیا جائے۔ تیسری مرتبہ خاتون داخل ہو کر پھر کہتی ہے کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے، حد جاری کر دیجیے۔ تو اب تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اب تو حد جاری ہونے والی ہے، 3 مرتبہ اقرار ہوا۔ شاید امیر المومنین 3 مرتبہ اقرار کرانا چاہتے تھے، لوگوں نے یہ سمجھا، ظاہری حالت تو یہی ہے، کیونکہ 3 مرتبہ جب اقرار ہوگا تو زنا کی حد جاری ہوگی، سزا ہوگی، یہ قانون ہے۔ لیکن حضرت امیر المومنین نے ارشاد فرمایا تیسری مرتبہ اپنے غلام کو کہ اے محجن ادھر آؤ، ذرا اس خاتون کو یہاں سے اپنے گھر لے جاؤ، لے جا کر اس کو اچھا کھلاؤ اور پلاؤ، کھلاؤ اور پلاؤ۔ لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ حد جاری کرنے کے لیے کیوں کھلایا پلایا جا رہا ہے، وہ تو ختم ہونے والی ہے، ابھی سنسار کیا جانے والا ہے، رجم۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نور فراست اتنا ان کی آنکھوں میں جگمگا رہا تھا، فراست کی نظر سے اتنا دیکھ رہے تھے، حقیقت واقعہ کیا ہے، حقیقت واقعہ کیا ہے۔ فراست کی نظر ملی تھی آپ نے حضرت محجن سے ارشاد فرمایا کہ گھر میں لے جا کر خود کھلاؤ اور پلاؤ۔ خوب کھلایا گیا، پلایا گیا، پھر اس خاتون کے ہوش ٹھکانے لگے، پھر اس کو بارگاہ میں لایا گیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، لوگ سمجھ رہے تھے کہ اب حد جاری ہوگی، آپ نے فرمایا اے محجن تم ایک گدھا خریدو، گدھا لے لو، اس گدھے پر کشمش کا ایک تھیلا ڈالو، پھر آٹے کا تھیلا ڈال دو، دیگر ضروریات زندگی کا ایک تھیلا ڈال دو، گدھے پر لاد کر اس خاتون کو ہمراہ لے جاؤ، فلاں جنگل میں قافلہ ملے گا، قافلہ۔ حضرت امیر المومنین بیٹھے ہیں مدینے میں، جنگل کا قافلہ دیکھ رہے ہیں، یہ نور فراست تھا، قافلہ ملے گا تو اس قافلے سے کہنا کہ اس خاتون کو اس کے گھر تک پہنچایا جائے۔
نہ سزا ہوئی، نہ رجم ہوا، نہ ڈانٹ ڈپٹ ہوئی، نہ کوئی عتاب ہوا، کچھ نہیں ہوا۔ لوگ حیران ہیں، 3 مرتبہ تو خاتون نے اقرار زنا کر لی، گناہ کا ارتکاب کرنے کا اقرار کر رہی ہے، لیکن امیر المومنین اس کے ساتھ اتنا زیادہ اچھا حسن سلوک کر کے بھیج رہے ہیں، لیکن حکم شریعت تو اپنی جگہ ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت میرجن جو ان کے خادم خاص تھے، امیر المومنین کے حکم کی مطابقت میں اس خاتون کو گدھے پر سارا سامان لاد کر اس قافلے کے پاس پہنچانے کے لیے نکلے۔ جب جنگل میں اس خاتون کو قافلے والوں کے ساتھ چھوڑ کے واپس ہونے لگے تو خاتون سے پوچھتے ہیں راز کیا ہے کہ امیر المومنین تجھے سزا نہیں دیے، واقعی حال کیا ہے، ہوا کیا ہے، کیا واقعی تو نے گناہ کیا تھا، تو نے بڑا کیا تھا گناہ کا کام کی تھی یا نہیں کی تھی؟ وہ خاتون کہتی ہے کہ میں نے گناہ نہیں کیا تھا۔ وہ اس کے دل میں تھا گناہ نہیں کرنا، حقیقت یہی تھی کہ وہ گناہ نہیں کی تھی، بھئی اس سے کوئی جرم ہوا ہی نہیں تھا۔ تو حضرت میجن اس سے پوچھتے ہیں کہ تو نے امیر المومنین کے پاس لوگوں کے ہجوم میں اتنے بڑے گناہ کا اقرار کیوں کیا 3 مرتبہ جب گناہ نہیں کی تھی؟ وہ خاتون کہتی ہے بات میرے اندر کی الگ ہے، وہ خدا جانتا ہے، خدا کی عطا سے امیر المومنین سمجھ گئے، وہ جانتے ہیں بات اندر کی یہ ہے، میں نے واقعتاً ایسا کوئی جرم نہیں کیا تھا، میں جرم کیسے کر سکتی تھی جبکہ میں اپنے گھر میں اپنے بچوں کے بھوک و پیاس پر پریشان ہوں، میرا خاندان غریب، بڑا افلاس کا شکار، گھر میں بچے بھوک و پیاس سے بلکتے ہیں صبح شام، کئی دن تک اس پیٹ میں ایک دانہ نہیں جاتا، گناہ کا کیسے سوچے، گناہ تو میں کی نہیں تھی۔ تو انہوں نے پوچھا تو نے گناہ کا اعلان اس طرح کیوں کیا، غریبی کے بارے میں کچھ بتا دے۔ تو اس خاتون نے کہا دراصل میں اتنی زندگی کی ماری ہوئی تھی کہ میں نے ایک پلان بنایا تھا کہ چلو بچوں کو سسکتا ہوا کب تک دیکھوں، گھر میں غربت و افلاس کی شکار آگ جو بھڑک رہی ہے کب تک اس میں جلوں، بچوں کے بلکنے اور سسکنے پر کب تک اس طرح میں برداشت کرتے رہوں، چلو جا کے امیر المومنین کے پاس ایسے ہی ایک بڑے جرم کا اقرار کر کے جب میں پیش ہوں گی تو سزا مجھے ہوگی اور میں دنیا سے چلی جاؤں، بس یہ میرا پروگرام تھا۔ تو حضرت محجن، حضرت امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست کی نظر کی کہ اوپر بابا کہتے ہوئے وہاں سے بارگاہ امیر المومنین میں حاضر ہوئے۔ دوستو قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ جو قرآن کی آیت میں نے ابھی تلاوت کی اس میں فرماتا ہے کہ انما یتذکر اولو الالباب، بے شک اس قرآن کے ذریعے سے، قرآن کے نور کے ذریعے سے کئی ایسے اہل دل ہوتے ہیں جن کو فراست کی نظر ملتی ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کے ضمن میں ایک جملہ یہ اللہ رب العزت اس لیے اتارا ہے کیونکہ بے شمار بڑے بے مثال انداز میں ان کو نور فراست عطا فرمایا۔ دنیا کا کوئی مفتی صاحب ہوتے دنیا کے، قانون شریعت کے ظاہری طور پر اقرار کرنے کی بنیاد پر فتویٰ جاری ہو جاتا کہ سنسار کر دیا جائے، دنیا کا کوئی اور حاکم ہوتا تو عورت سنسار کر دی جاتی۔ تو اندر کے ماحول سے واقفیت رکھنے والی شخصیت کا نام امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، یہ اندر کے سب ماحول کو جانتے تھے، حالات کو جانتے تھے، یہ اتنے بڑے فراست کے نمائندہ تھے۔ تو اتنا بڑا مقام، 12 سال تک آپ تخت خلافت پر فائز رہے، 12 سال تک سب سے بڑا زمانہ خلافت کا آپ نے طے فرمایا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری امت مسلمہ کو بہت بڑا اعزاز عطا کرتے ہوئے جام شہادت آج کی تاریخ میں نوش فرمایا۔ بس ان کی زندگی سے ہم کو یہ سبق لینا ہے کہ ہم بھی اپنے اندر کچھ استقامت کی روشنی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔
صبر کی روشنی پیدا کریں، بھئی علم کی روشنی پیدا کریں، زہد و تقوی اور ورع کی روشنی پیدا کریں، پھر عبادت اور اطاعت کا کچھ حوصلہ پیدا کریں. بس ان کی زندگی کی خیرات سے ہی ہماری زندگیاں سدھر سکتی ہیں. تو یہی برکت حاصل کرنے کے لیے آج میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات پر کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کیا ہوں. اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کے ذریعے سے ہم سب کی دنیا و آخرت کو اللہ رب العزت سنوار دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.